اللہ جی، آپ آج میں بہت دکھی ہوں، بہت دکھ ہے مجھے۔ آپ کو پتہ ہے اماں نے مجھ سے چادر لے لی آج۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جی، مجھے آج ایسے لگا جیسے آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، جیسے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب مجھ پہ باتیں کر رہے تھے آج، مجھے لوگوں کی عجیب عجیب سی نظروں سے وحشت ہوتی ہے اللہ جی۔ وہ آنکھوں سے موتی اپنی ڈائری پر گرا رہی تھی اور جلدی جلدی لکھ رہی تھی، جیسے اس نے بہت کچھ لکھنا ہے۔ اللہ جی کو ایک ایک بات بتانی ہے۔ لکھتے ہوئے اس نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ ہاتھ سے آنسو صاف کر لے۔ اس کو بس لکھنا تھا، اپنا درد اپنا غم لکھنا تھا۔ اللہ جی، میں نے کیا بہت بڑا گناہ کر دیا؟ اللہ جی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری ان سے بات ہو، بس ہو گئی نا اللہ جی، اب تو نہیں ہوتی نا۔ آخری بات پہ اس کے ہاتھ رکے، آنکھوں سے خاموش موتی گرنے لگے، قلم نے ساتھ چھوڑا۔ اللہ جی، مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ خاموشی نے اب سسکیوں کی جگہ دی۔ وہ جو بغیر آواز کے بہنے چلے جا رہے تھے اب سسکیوں میں بدلنے لگے تھے۔ ڈائری کو دل کے ساتھ لگایا، سر کو بیڈ پہ رکھا، سسکتے ہوئے بس یہی کہے جا رہی تھی، مجھے یاد آتے ہیں وہ۔ اللہ جی، مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ اللہ جی، آپ کچھ کریں نا، کچھ ایسا کریں نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، بس مجھے یہ درد کم ہو جائے جو مجھے جینے نہیں دیتا، میری سانسوں کو اذیت ختم ہو جائے۔ اللہ جی، مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہے، کیوں ہے یہ۔ اللہ جی، میرے دل سے نکال لیں وجدان کو، ان کے ہونے سے مجھے درد ہوتا ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے اللہ جی۔ اس نے اپنا بیڈ منہ کی طرف کیا، اس کے گلے کی رگیں سامنے نظر آنے لگیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے بیڈ کی چادر کو اپنی مٹھی میں لیا، اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں جیسے آج اس کے ضبط کی حدیں ختم ہو گئی ہوں۔ اس نے خود پہ قابو پایا، اوپر ہوئی، آنسوؤں کو اپنے بازو سے صاف کرنے لگی، گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ کھلے بالوں کے ساتھ ایک ہاتھ میں ڈائری لی، کھڑکی کے پاس آئی، پردے پیچھے کیے اور آسمان کو دیکھنے لگی۔ چاند اس کے بالکل سامنے تھا، وہ چاند جس کو دیکھ کر وہ محبوب کی زیارت کرتی تھی۔ خان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چاند؟ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اس کے دل کو الہام ہوا ہو۔ اس کا محبوب بھی چاند کا دیدار کرتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل کو سکون آیا۔ درد کی لہر اس کا وجود نچوڑ کے باہر نکلی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ڈائری دیکھی، وہیں زمین پہ بیٹھی ایک ایک صفحہ پڑھنے لگی، اپنے ہی لکھے درد پر رونے لگی۔ اس نے قلم اٹھایا اور مزید درد لکھنے لگی۔ وجدان، اس لڑکی کا گھر کدھر ہے؟ وہ نظریں جھکائے اس خبر کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے دل پہ عذاب بن کے گزرے گی۔ اس کو لگا تھا اب اس کو کہا جائے گا بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ جی امی، مطلب؟ اس نے ماں کو اس کی بات پہ اوپر دیکھا، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ اس کو لگا جیسے اب وہ بول نہیں سکے گا، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ ہاں، تمہارے ابو اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے گھر جائیں گے، تمہارے رشتے کی بات کریں گے۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ وہ شوہر نے بھی ان کی اس بات پہ بغیر بولے آنکھوں میں چمک لیے اپنا سر ہلایا۔ لیکن ابو؟ اس کی حیران ہوتی آنکھوں نے چھلکنا شروع کیا، دل ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس کو لگا جیسے کوئی اور خواب دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں یہ کہاں ممکن تھا؟ امی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے ماں سے اٹکتے اٹکتے پوچھا، جیسے وہ اپنی سنی ہوئی بات کی تصدیق چاہتا ہو، جیسے اس کے کان ایک بار پھر وہ بات سننا چاہتے ہوں جس کے لیے نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی، کتنی منتیں مانگی تھی۔ جی بچے، سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے آج سے پہلے بیٹے کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ ان کو لگا جیسے آج ان کے سینے کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہے، جیسے بہت تیز آگ لگی تھی آج وہ بجھ گئی ہے۔ شکریہ ابو۔ وہ بہتے اشکوں کے ساتھ باپ کے پاس آیا، ان کے قدموں میں بیٹھا، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، باری باری دونوں ہاتھوں پہ پیار کیا اور پھر عقیدت کے ساتھ اپنی آنکھوں پہ لگائے، جیسے کوئی کسی پیر کے ہاتھ چومتا ہے ویسے ہی وہ اپنے باپ کے چوم رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں نمی آئی اور انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ امی، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر وہ اٹھا اور ماں کے پاس آیا، ماں کے قدموں میں بیٹھا، وہ جو پاؤں بیڈ پہ رکھے لیٹی تھی، باری باری اس کے پاؤں چومے، وہ اٹھی، اس کو اپنے پاس کیا اور اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور بچوں کی طرح اس کے منہ کے دونوں طرف پیار کیا، ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ اب اس کو اٹھنا تھا شکرانے کے نوافل پڑھنے کے لیے، اللہ کے حضور سجدہ دینا تھا، سجدہ تشکر۔ پھر اس کو چاند کو دیکھنا تھا، ملکہ کو بتانا تھا کہ اس کو اپنے دل کی آواز سے خوشخبری دینی تھی۔
امی میں آتا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اونچا اونچا چیخے، سب کو بتائے اس کے ماں باپ راضی ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ وہ اٹھا باہر گیا، اب آنسوؤں کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ کدھر کدھر کدھر؟ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کو پانچوں بہنوں نے گھیر لیا، اس کو درمیان میں کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں کے سلاحوں کے اندر کر دیے۔ کدھر بھاگ رہے ہیں آپ جناب؟ زینب نے اس کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ وہ کب سے دروازے کے باہر کھڑی کان لگائے سن رہی تھی، جیسے بھائی سے زیادہ ان کو ڈر ہو اور بھائی سے زیادہ ان کو خوشی۔ اللہ بچائے میری جان کہ وجدان گھنڈوں میں پھنس گیا۔ اس نے گھومتے ہوئے بھاری بھاری سب کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بہنوں کو کہنے لگا، نا جی نا جی نا، اتنی آسانی سے ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گول گول گھومتے ہوئے سب نے ایک ساتھ کہا، کیا چاہیے یہ بتاؤ ظالموں؟ اس نے مصنوعی سی ناراضگی دکھاتے ہوئے، جیسے ان کی قید میں بہت سخت ہو۔ ہمیں تو بہت اچھی سی ٹریٹ چاہیے، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی ان چڑیلوں کے ساتھ مل گئی ہیں؟ اس نے گھول گھومتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھ کے کہا، یہ تو ہمارا حق ہے وجی، ٹریٹ تو ہم اچھی حاصل لیں گے۔ اچھا 10 روپے بہت ہیں سب کے لیے۔ اس نے اپنا والٹ نکالا اور 10 کے نوٹ نکالنے لگا۔ اس کے والٹ باہر نکالتے ہی سب بہنوں نے اس پر دھاوا بول دیا، اس کو نیچے لٹا کے اس کا والٹ چھین لیا۔ اللہ جی مجھے بچائیں، اللہ جی مجھے بچائیں۔ زمین پر لیٹے لیٹے وہ اونچا اونچا چلانے لگا، بتاؤ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ سب آپس میں ہاف آف کریں گے۔ نہیں میں چھوٹی ہوں، مجھے زیادہ ملیں گے۔ کیوں زیادہ ملیں گے؟ سب کو برابر ملیں گے۔ پانچوں اس کا والٹ لے کے پیسوں کو دیکھنے لگی۔ یہ مجھے دے دینا، کل آپ لوگوں کو باہر کھانے پر لے کے جاؤں گا۔ اس نے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں وہ بھی ہوگا اور ہم یہ پیسے بھی لیں گے۔ اچھا بھائی لے لو، سب لے لو، میری شہزادیوں سے تو اچھے نہیں ہیں یہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور باری باری بہنوں کو اپنے دل سے لگایا اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا پیسے لے لے نا، والٹ تو واپس کر دو۔ یہ لینا، کیا یاد رکھیں گے آپ؟ زینب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف خالی والٹ کرتے ہوئے کہا، اب اجازت ہو تو میں جاؤں؟ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی جی جناب اجازت ہے، آپ کو جائیں۔ زینب نے اس کو بھانگوں سے پکڑتے ہوئے کہا اور مسکرانے لگی۔ وجی وہ جا ہی رہا تھا کہ فاطمہ نے اس کو آواز دی، جی آپی۔ وہ پیچھے مڑا اور اس کے پاس گئی اور اس کو اپنے دل سے لگایا اور ماتھے پہ پیار کیا۔ بہت مبارک ہو میری جان۔ بہن کے پیار نے اس کو ایک بار پھر کمزور کر دیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ بہن کو گلے سے لگایا، ان دونوں کو گلے سے لگتا دیکھ کر ساری بہنیں پاس آئیں، سب نے اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور شکر کرنے لگیں۔ ان کے گھر آج ایک عرصے بعد خوشی آئی تھی اور وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ وہاں موجود کس کو خبر تھی کہ خوشیاں بس تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، وجدان اس قابل نہیں تھا جتنی تو نے اس کو خوشی دی۔ میں بہت خوش ہوں اللہ، میں بہت خوش، اتنا خوش ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج پوری رات سجدے سے نہ اٹھوں، رو رو کے تیرا شکریہ ادا کر۔ وہ کمرے میں آیا، وضو بنایا، جائے نماز پر بیٹھا اور خدا کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ یوں ہی جائے نماز پر بیٹھے خدا کو شکر ادا کر رہا تھا، کہ اس کی ثنا بیان کر رہا تھا، اس کو بتا رہا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے آج، کتنا مطمئن ہے، کتنا پرسکون ہے۔ اے اللہ تو نے آج مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھ گنہگار کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ بنایا، راستہ مجھے مل گیا ہے، منزل تک بھی رسائی ہو جائے گی انشاءاللہ، میری ملکہ میری ہوگی۔ جائے نماز بچھائے وہ دعا کر کے اٹھا، بیلکنی کے پاس آیا، کھڑکی کے پردے پیچھے کیے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ چاند جس کو اس نے کچھ وقت پہلے دیکھا تھا، اس کے مقابلے میں اب زیادہ چمک رہا تھا، زیادہ روشن تھا، جیسے وہ اس کو مبارکباد دے رہا ہو، اس کی خوشی میں خوش ہو رہا ہو۔ سنو ملکہ، تمہارے وجدان کی دعائیں سن لی گئی ہیں، اس کو تم تک پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے، بس تم انتظار کرنا، وجدان کا انتظار کرنا، اس وجدان کا جو تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتا ہے، تمہیں خدا سے مانگتا ہے، تمہیں پانے کے لیے ہر منت مانگی ہے میں نے۔ تم مجھے مل جاؤ گی نا ملکہ، میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر منتیں پوری کروں گا، بس ایک دفعہ تم مجھے مل جاؤ میری ملکہ۔ وہ اپنی خوشی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ وہ بار بار شیشے کے آگے جاتا، خود کو دیکھتا، اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھتا، اپنی خوشی پہ خود ہی خوش ہوتا اور خود ہی ماشاءاللہ کہتا، جیسے اپنی ہی نظر سے ڈر رہا ہو کہیں اس کی خوشیوں کو نظر ہی نہ لگ جائے۔ اماں میں چاہتی ہوں کہ اب ہمیں زرمینہ کی شادی کا سوچنا چاہیے۔ رقیہ بیگم نے اماں کے کمرے میں بیٹھ کے ان کو کہا، تمہیں اچانک سے اس کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟
अम्मा की जगह इब्राहिम साहब ने उनको जवाब दिया जैसे उनकी बीवी की इस बात पे बहुत हैरत हुई हो। मैंने ऐसा ही कह दिया है, इसकी शादी की उम्र है और बच्चियों की शादी वक्त पर ही हो जाए तो अच्छी बात है। कोई बात हुई है क्या? अम्मा ने बेटे की तरफ देखते हुए उससे पूछा। नहीं नहीं अम्मा, बात तो कोई नहीं। इतने रिश्ते आ रहे हैं ज़मीना के, यूं रोज़ रोज़ रिश्ते ठुकराना अच्छी बात नहीं होती। उन्होंने अपने दिल की परेशानी को छुपाते हुए कहा। ठीक कह रही हो तुम, यूं रिश्ते ठुकराना एक गुनाह है। बार बार बेटियों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते नहीं आते। अम्मा ने रुकैया की बात पर उनका साथ दिया और उनके दिल को सुकून हुआ। हमारी ज़मीना गुल को रिश्तों की कोई कमी नहीं है अम्मा, अभी वो पढ़ रही है। जब तक इसकी तालीम मुकम्मल नहीं होगी मैं इसकी शादी नहीं करवा सकता। मगर इब्राहिम साहब, मुझे लगता है मैंने अपनी बात कर ली है। अब की बार इब्राहिम साहब का लहजा ऐसा था कि वो कुछ ना बोल सकी, मगर दिल का हाल तो वो बहुत अच्छे से जानती थी। वो चाहती थी कि जल्द ज़रमीना की शादी हो जाए। उनकी इज़्ज़त की हिफाजत ऐसी ही थी, इसी में थी। उनकी इज़्ज़त की हिफाजत इसी में थी। ज़रमीना की शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए। इस उम्र में बच्चियाँ बहक जाती हैं, ख्वाब देखती हैं। ये कच्ची उम्र के ख्वाबों की कहाँ कोई ताबीर होती है। शादी हो जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाती हैं। इंशाल्लाह मेरी ज़रमीना भी भूल जाएगी। उन्होंने आंखें बंद करके एक सांस लिया और अपने दिल में कहने लगी, ये चाँद एकदम इतना रोशन कैसे हो गया? वो खिड़की के पास खड़ी चाँद को देख रही थी। चाँद को तो वो कब से देख रही थी, मगर ये एकदम से कैसे रोशन हो गया? जैसे चांदनी में नहा रहा हो, जैसे कोई फरिश्ता आसमान से उतर आया हो और सारा आलम नूर ही नूर हो, सारे आलम में नूर ही नूर हो गया हो। उसने आंखें बंद की, जैसे इस उस नूर को अपने अंदर उतारना चाहती हो। आंखें बंद करते ही उसको लगा जैसे कोई सुकून मिल रहा है, जैसे कहीं कोई बहुत खुश है और वो अपनी खुशी से इसके दिल को बेकरार कर रहा है। जैसे अल्लाह ने आज इसको खुशी की बशारत दी है। उसके दिल में सुकून उतरा। अल्लाह जी मेरे दिल को ऐसे ही पुरसुकून रखा करें ना, मेरे दिल में अपना ऐसे ही नूर डाला करें। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ करने लगी। दुआ में अल्लाह जी से शिकायत करने लगी। वो हमेशा अल्लाह से गिला करती थी, अपने छोटे छोटे गिले भी वो अल्लाह से किया करती थी। उसको बहुत हैरत होती थी उन लोगों पे जो ये कहते थे कि अल्लाह जी गिलों पर खफा होते हैं, उनका बस शुक्रिया अदा किया करो। वो तो अल्लाह जी से नाराज़ भी होती थी और नाराज़गी की सूरत में उनसे बात करना छोड़ दिया करती थी और फिर खुद ही मान भी जाती थी और या फिर उनको मना लिया करती थी। उसको जिस चीज़ का दिल चाहता था, किसी न किसी वसीले से उस तक वो पहुंचा देते थे और वो खुश हो जाती थी और वो इस तरह दोनों में बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता था। वो हमेशा ये सोचती थी कि अल्लाह जी अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शिकायतें भी होती हैं, वहाँ नाराज़गी भी होती है और जहाँ नाराज़गी होती है वहाँ तो गहरी मोहब्बत होती है। तुम्हारी चादर किधर है? फूलों के पास घास पे बैठे फिजा ने उसको देखते हुए कहा, जो नज़रें झुकाए सर को घुटनों पे रखे गुमसुम सी बैठी थी, जैसे उसको इस दुनिया से कोई मतलब ना हो। चादर? इसने उसके इस सवाल पर नज़रें झुका ली। दर्द की एक लहर उसके वजूद में उतरी। ज़री क्या हुआ है? चादर किधर है तुम्हारी? अम्मी ने ले ली। इसने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश की, मगर क्यों ज़री? उसने उसका चेहरा ऊपर किया और जो आंसुओं से भरा हुआ था। ऐसे ही फिज़ा, अम्मी कहती हैं उस चादर की हकदार रही रही मैं अब। ये क्या बात हुई? तुमने कौन सा जुर्म कर लिया? जुर्म ही तो है फिज़ा। अम्मी कहती हैं तुमने बाबा जान का गुरूर तोड़ा है। कैसे तोड़ा है गुरूर तुमने? पता नहीं। इसने हाथों को घास पे फेरते हुए कहा। ज़री वो साम ज़री वो सामने देखो। तुम्हें कोई लड़की ऐसी नहीं नज़र आएगी जो किसी लड़के के साथ ना बैठी हो, ना घूम रही हो। तुमने तो सिर्फ फ़ोन पे बात की और तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि तुमसे चादर ले ली गई। छोड़ो फ़िज़ा, उनकी मर्ज़ी। लेकिन आंटी ने बहुत गलत किया है ज़री, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उस जुर्म की सज़ा नहीं देनी चाहिए थी जो तुमने किया ही नहीं। उसको उनको यही बेहतर लगा ना फ़िज़ा। और एक नामहरम से रात की तारीकी में बात करना जुर्म नहीं होता, गुनाह होता है। इसने अब की बार उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डाली और अपनी बात करके फ़ौरन नज़रें झुका ली। ज़री कोई तुम्हारी तरह भी हो सकता है। इसने अपनी आंखों को के कोनों से निकलते हुए पानी को साफ करते हुए कहा। अल्लाह मेरी तरह किसी को ना करे ना अल्लाह मेरी तरह किसी को ना करे फ़िज़ा, जो अपनी माँ की दी हुई चादर भी ना संभाल सकी। उसने अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, जैसे वो ना चाहती हो कि कोई इसकी आंखों का दर्द देखे, आंखों से गिरते हुए आंसू देखे। मगर जिसको अल्लाह ने दिखाना हो वो फासलों से भी देख लेता है। वो दूर से खड़ा इसको देख रहा था, जो ज़मीन पर बैठी थी, आंखों को बार बार रगड़ रही थी। इसकी आंखों से बहते आंसू दूर खड़े वजदान के दिल पे लग रहे थे।
وہ کیوں روتی ہے اتنا؟ آخر کیا ہوا ہے اسے؟ کیا پریشانی ہے؟ کیوں روتی ہے وہ ایسے؟ وہ اپنے آفس میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جیسے ایک بے سکونی سی کیفیت طاری ہو۔ وہ تو بہت خوش تھا آج، اتنا خوش کہ ساری کائنات کی خوشیاں اس کے سامنے کم پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی اس خوشی میں ملکہ کو بھی شریک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی منزل تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا۔ وہ اس پہلے قدم پہ اس کو تحفہ دینا چاہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی آنے سے پہلے مارکیٹ گیا تھا۔ اس نے آج یونی لیٹ جانا تھا۔ وہ مارکیٹ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کو اپنی ملکہ کی شایان شان اس کو اپنی ملکہ کے شایان شان تحفہ لینا تھا۔ اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو میری ملکہ کی شایان شان ہو۔ وہ ہر چیز دیکھ رہا تھا مگر ایسا کچھ نہیں تھا جو اس کو پسند آتا۔ اس نے پہلے کب کسی کے لیے تحفے لیے تھے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا لینا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا پہلا تحفہ لے رہا تھا، پہلا تحفہ تھا جو وہ کسی کو دے رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے کچھ دیکھے بس چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس رکا، اس کی نظر اوپر پڑی۔ سامنے ایک خوبصورت سفید چادر لہرا رہی تھی۔ وہ وہیں رکا، اس چادر کو دیکھنے لگا۔ اس نے چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ خوبصورت سفید چادر تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ وہ یہی سفید چادر پہنے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس چادر کا رنگ بالکل اس کے کردار جیسا ہے، پاکیزہ۔ جس طرح اس چادر کا رنگ پاک ہے، اسی طرح میری ملکہ کا کردار بھی پاک ہے۔ اس نے وہ چادر اتاری، اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی، اس کو نظر بھر کے دیکھا۔ یہ چادر نہیں ہے بلکہ میں تمہیں اپنی عزت دے رہا ہوں۔ یہ چادر نہیں ہے، عزت ہے ملکہ میں جو تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ پیک کر لیں بھائی۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے ملکہ کے لیے تحفہ لیا تھا۔ وہ بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ پہنے گی اس چادر کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ اس سے زیادہ یہ چادر کسی کے کندھے پر نہیں اچھی لگ سکتی۔ یہ صرف میری ملکہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ پاکیزگی صرف میری ملکہ کے سامنے پھیکی ہے۔ میری ملکہ اس سے زیادہ پاکیز ہے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا، ایک بار پھر اس چادر کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ کیا ملکہ میرا تحفہ قبول کرے گی؟ اس نے چادر کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، سنو ملکہ، میں نے بہت محبت سے لیا ہے، اس کو قبول کرنا۔ اس نے چادر کو پیار سے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، زری آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ مہنور نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جی کون سی؟ آپ کا پردہ۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا ایسے پردہ کرنا۔ حجاب تو سب ہی کرتے ہیں مگر آپ کا انداز، آپ کا پورا باپردہ ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ زرمینہ، آپ نے کسی سے امپریس ہو کے پردہ کرنا شروع کیا ہے؟ جی مہنور، میں نے بالکل کسی سے امپریس ہو کے پردہ کرنا شروع کیا ہے۔ اور جانتی ہو میں کس سے امپریس ہوئی؟ خاتون جنت بی بی جان علیہ السلام۔ پتہ ہے مہنور، میں نے جب سورۃ النور پڑھی نا تو مجھے بہت ڈر لگا۔ جب قرآن پاک میں پردے کا حکم اللہ جی نے دیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں پردہ۔ آج کل کی لڑکیاں پردے کی اہمیت سمجھتی ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بار بی بی جان کے 2 بال نظر آئے، فقط 2 بال، تو اللہ نے وقت روک دیا، وقت وہیں پہ رک گیا۔ اور ہمارے پردے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سارے بال ماتھے پہ ہوتے ہیں اور ہم حجاب لیے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے مہنور، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں واضح پردے کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اور اپنی اوڑنیاں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں اور زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں۔ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ مانور، اس آیت میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو ہر مسلمان عورت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو عورتیں یہ بات سمجھ جائیں گی نا، معاشرے میں عورت کے نام کا شر ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ پردے کی بات کرتی تھی۔ اس کو بہت عجیب لگتا تھا ان لڑکیوں کو دیکھنا جو بغیر پردہ لیے اپنے ایک غیر مرد کی آنکھوں کی زینت بنتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو بھرا پڑا ہے ان مرد نما بھیڑیوں سے۔ ان کو تو موقع ملنا چاہیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو عورت کے جسم سے مٹانے کی۔ بدبخت ہوتی ہے وہ عورت۔
جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہے ایسے مردوں پہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ماں بھی ایک عورت ہے، ان کی بہن بھی ایک عورت ہے، ان کی بیوی، ان کی بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ مانور، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی زرمینہ، میں سن رہی ہوں۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ ہے مانور، اس آیت میں سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ مانور، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میمونہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں۔ اس حضرت ابن مکتوم تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے ان کے حکم پر کہا، اے اللہ کے محبوب، یہ تو نابینا ہیں، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مرد کو ہی نظریں نیچی کرنے کا حکم نہیں، بلکہ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اب اگلی بات جو اس آیت میں کی گئی ہے وہ ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس بات کا مطلب ہے کہ عورتیں اپنی زینت کی حفاظت کریں۔ احمد نصفانی فرماتے ہیں، زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسے کیونکہ زینت کے سامان کو دکھانا ممبا ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اجزاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، سینہ، گردن، بازو وغیرہ۔ البتہ ہاتھ اور پاؤں کو چھپانے میں مشقت ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، اسی طرح چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو مانور؟ اس نے کچھ لمحے رک کے پاس بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو کب سے اس کو سن رہی تھی۔ جی مجھے سمجھ آ رہی ہیں، آپ بولے نا؟ ٹھیک، اب یہ تو ہو گئی ہیں دو باتیں، اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ اب اس بات سے یہ مطلب ہوا کہ مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں سے اپنے بال، اپنے پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ ڈھانپ کے رکھیں۔ پتہ ہے مانور، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس حکم پہ عمل کرنے میں صحابیات کا جذبہ قابل دید تھا۔ اس پہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پہ رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، جب اللہ پاک نے یہ حکم صادر فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھی تو انہوں نے اپنی اونی چادروں کو پھاڑ کے اوڑھنیاں بنا لیں۔ پتہ ہے مانور، پردے کے متعلق 3 عظیم واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پردے کا حکم صادر ہونے کے بعد میری رضائی چچا افلاح تشریف لائے تو میں نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ چونکہ وہ میرے رضائی چچا تھے تو میرے لیے نہ محرم تھے، تو میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، افلاح کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضائی چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ اپنے چچا سے ملی۔ ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے کہ خاتون جنت بی بی جان اپنے وصال سے پہلے بہت پریشان تھی۔ آپ فرماتی تھی کہ مجھے بہت تشویش تھی کہ عمر بھر میں نے غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اور اب وصال کے بعد میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ تو ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میں نے حبشہ میں دیکھا، ایک جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ لی اور ایک ڈھالی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ اب آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھی گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی کب سے اس چادر کو دیکھ رہی تھی جو وجدان نے اس کو تحفے میں دی تھی۔ کوئی کسی کو چادر بھی دے سکتا ہے، اور وہ بھی تحفہ۔
اس نے اس سفید چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ چادر نہیں تھی، یہ تو عزت تھی جو سید وجدان حسین شاہ نے اس کے سر پہ رکھی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا تحفہ نہیں لیا تھا، نہ جانے یہ تحفہ کیسے لے لیا۔ اگر یہ تحفہ ہوتا تو وہ انکار بھی کر لیتی، مگر یہ تو عزت تھی جو وجدان نے اس کو دی تھی، وہ کیسے انکار کرتی، کیسے اس کو واپس کرتی۔ اس نے اس چادر پہ ہاتھ رکھا جس پہ وجدان نے رکھا تھا۔ اس چادر سے اس کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے چادر اٹھائی، اپنے منہ کے ساتھ لگائی اور آنکھیں بند کی۔ نہیں نہیں، یہ خوشبو نہیں ہے، یہ تو مہک ہے جو انسان کی روح کو شاداب کر دیتی ہے۔ خوشبو تو پھر بھی وقت کے ساتھ اڑ جاتی ہے، مگر مہک تو جاتے نہیں جاتی۔ اس چادر سے تمہاری مہک آتی ہے مجھے وجدان شاہ۔ اس نے چادر کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے وہ خوشبو، وہ مہک اپنے اندر اتار رہی ہو۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی مہک محسوس نہیں کی۔ اس کو پرفیوم کا زیادہ شوق نہیں تھا، اس کو پرفیوم لگانے سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اللہ نے جب عورتوں کو منع کیا ہے تو وہ کیوں خوشبو لگائے؟ ایک مرد میں عورت کے لیے ایک خاص کشش رکھی گئی ہے، اور جب وہ عورت خوشبو لگاتی ہے تو مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ مکھیاں ہمیشہ گندگی پہ ہی آتی ہیں۔ وہ خود کو گندا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مکھیاں اس کی طرف آئیں۔ وہ تو پاکیزہ تھی اور خود کو پاکیزہ ہی رکھنا چاہتی تھی۔ آج جو مہک اس نے محسوس کی تھی، دنیا کی کسی بھی پرفیوم کی مہک ایسی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کسی کو مدہوش کر لے، مگر آج زرمینہ خان مدہوش ہو رہی تھی وجدان حسین شاہ کی مہک سے۔ زری وہ چادر کو کھولے اپنے منہ میں ڈالے، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ زری مجھے اپنا گلابی سوٹ والا دوپٹہ نہیں مل رہا، تم نے کہیں دیکھا ہے؟ اماں نے بغیر اس پر نظر ڈالے اس کی الماری کھولی اور دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ زری تم سے کہہ رہی ہوں نا میں، رقیہ بیگم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس مہک کے سحر سے ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کدھر ہے، کہاں ہے، کون ہے۔ وہ تو محبوب کے وجد میں جکڑی ہوئی تھی۔ محبوب کی مہک انسان کو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تب انسان محبوب کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں سمجھتا۔ زری یہ کس کی چادر ہے؟ وہ اس کے پاس آئیں، اس پہ پڑی چادر کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ یہ اس کی چادر تو نہیں تھی۔ چادر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے پاس پڑی پیکنگ دیکھی جس سے چادر نکالی گئی تھی۔ ان کے دل کو ایک دم سے کھٹکا لگا۔ زری انہوں نے وہ چادر اس کے منہ سے نیچے کی، وہ سو رہی تھی۔ ایک عرصے بعد اس کو ایسا سکون ملا تھا، ایسی نیند آئی تھی۔ جی اماں، اس نے آرام سے آنکھیں کھولتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ماں نے اس کی چادر دیکھ لی ہے۔ یہ چادر کدھر سے آئی ہے؟ انہوں نے اس چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس کے اوپر پڑی تھی۔ ان کو ایک اعزاز حاصل تھا، ان کی اولاد کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولتی تھی، اور جب وہ پوچھ رہی تھی کچھ تو کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتی تھی۔ وہ ماں تھی، ان کے دل نے بیٹی پہ پڑی اس چادر کی گواہی دے دی تھی، مگر وہ اپنے دل کی گواہی کی تصدیق چاہتی تھی، اپنی بیٹی کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ چادر، اسے ماں کا چہرہ دیکھا اور پھر اس چادر کی طرف دیکھا جو اس نے اب تک اپنے وجود سے الگ نہیں کی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں کدھر سے آئی ہے یہ چادر؟ کس نے دی ہے تمہیں یہ؟ اماں سر، اس نے ٹوٹے لہجے سے بس اتنا ہی کہا کہ سامنے بیٹھی ماں ایک دم جلال میں آئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا دور رہنا تم مجھ سے، اور تم نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ میری ماں نے مجھ سے چادر لے لی ہے۔ ماں نے لے لی ہے تو تمہیں دینے والے نے دے بھی دی۔ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی جو اب گھر کی باتیں بھی اس کو بتانے لگی ہو؟ وہ بغیر اس کو سنے بولتی چلی جا رہی تھی، جیسے ان کو بہت دکھ ہو بیٹی نے ایک غیر مرد کے سامنے اپنی ماں کو بے عزت کیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے چادر لی تو اس کے بدلے میں اس نے اس پہ چادر ڈال دی۔ اماں میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں دی مجھے یہ چادر۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے ماں کو کہا، اپنے بے گناہ ہونے کی گواہی دی۔ زری تم نے بہت دکھ دیا ہے آج مجھے۔ نہیں اماں، میں آپ کو کبھی دکھی کرنا نہیں چاہتی تھی، مجھے آپ کی قسم اماں، میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے ماں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بھیگی پلکوں سے کہا، میں کچھ نہیں سننا چاہتی زری، کل یہ چادر اس کو واپس کر دینا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا، اس کو حکم صادر کر کے وہاں سے اٹھنے لگی۔ اماں میں مر گئی تو میرے کفن پہ یہ چادر ڈالنا، یہ چادر میری قبر میں میرے ساتھ اتارنا۔ اس نے خشک آنکھوں سے اس چادر کی طرف نظریں جمائے ہوئے کہا۔ وہ جو دروازے کے پاس پہنچی تھی وہیں رک گئی، اگلا قدم اٹھانا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ بیٹی کی اس بات نے ان کا سینہ زخمی کیا تھا، ان کے خون نے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا، ان کی
इकलौती बेटी माँ को वसीयत कर रही थी, उनको इस चादर की अहमियत बता रही थी, अपनी मौत का मंजर खींच रही थी। वजी आज अम्मी और अब्बू ज़रमीना के घर जाएंगे तुम्हारे रिश्ते की बात करने। वो लैपटॉप सामने खुले मुसलसल उंगलियां चला रहा था। फातिमा के आने का उसको पता ही नहीं चला कि वो कब आई और कब इसके पास बैठ गई। उसने उसकी आवाज़ अपने कानों में गूंजती सुनी। उसने एकदम उंगलियों को हरकत को रोक ली। उसने एकदम उंगलियों की हरकत रोक ली, नज़रों को स्क्रीन से हटाकर बहन की तरफ देखा। क्या 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 कहा आपने? उसने पुरजोश सा होते हुए पूछा, जैसे कायनात के सारे रंग उसकी झोली में भर दिए गए हों और उसने उन रंगों को हवा में उछालना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और खुशी से कहने लगी, अभी बहुत खुश हूँ मैं आज। बहन के दोनों हाथों पर अपने हाथ रखते हुए उसने मासूमियत से कहा, वो तो मुझे पता है मेरा भाई कितना खुश है आज। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को किसी की नज़र न लगाए वजी। आप भी बहुत दुआ करनी है आपने। मैं बहुत दुआ करती हूँ वजी। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगे? पठान अपनी रवायतों के बहुत पक्के होते हैं और वो तो सवाती है। फिर तो बात ही उनकी अना की होती है। मैंने सुना है स्वाति अपनी कौम से बाहर कभी भी नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ही आप दुआ करें ना, सब ठीक हो जाए। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो कुछ नहीं कर सकेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये सारे मामला तो अल्लाह के होते हैं ना। जब वो कुन कह दे तो फाया कुन लाजिम होता है। और मैंने अपनी मोहब्बत को फ़कत अल्लाह से मांगा है और वही मुझे अता करेगा। मुझे यकीन है आप ही, अल्लाह मेरी दुआओं पे कुन ज़रूर फरमाएंगे। वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। वो मुझे उस लड़की का साथ ज़रूर देंगे जिसको मैंने दिन रात अपनी दुआ में मांगा है। वो बोल रहा था और बहन उसकी सुन रही थी। जिसके लफ्ज़ों में और लहजे में कुछ अजीब सा यकीन था। वजी, क्या इस लड़की को पता है कौन हो तुम? क्या मसलक है तुम्हारा? उसने इसका चेहरा बहुत गौर से देखा, जैसे वो इसको बताना चाहती हो, याद करवाना चाहती हो, जो जाने कब से भूल चुका था या उस लड़की के आने से खुद बुला दिया था। बहन के इस सवाल ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन बहन के इस सवाल से उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, सर से आसमान हट गया और वो जो उसको थोड़ी सी उम्मीद थी वो कहीं धुआं बन के उड़ गई। सुल्तान, तुम्हारे अब्बू ने पलवशा से तुम्हारी शादी का फैसला किया है। वो सब बहन भाई माँ के पास उनके कमरे में बैठे थे। जब भी इब्राहिम साहब घर पे ना होते तो वो उनके कमरे में बैठा करते थे। अम्मा, पहले भाई और ज़रमीना की करें। ये आपने 10वीं जगह मुझे किधर से पकड़ लिया है? सुल्तान ने ज़रमीना और शहाब की तरफ देखते हुए मुंह बना के कहा, उन दोनों की भी सोच ही रही है। पलवशा शहाब से बहुत छोटी है, तो तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हारा कहा है। अम्मा, ये ज्यादती है। वैसे बड़ा भाई बैठा है और छोटे के लिए आप रिश्ता ढूंढ रही हैं। सुल्तान ने भाई की तरफ देखते हुए कहा, जो मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। नहीं नहीं बेटा, कोई भी ज्यादती नहीं है। चुप करके हाँ कर, शहाब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो अब मैं समझा। बाबा जान ने लाला गुल का कहा होगा और उन्होंने अपनी भला मेरे मत्थे डाल दी। वाह वाह जी, बहुत अच्छे। भला पलवशा भला है? वो जो कब से खामोश बैठी सब कुछ सुन रही थी, एकदम से बोल पड़ी। भला नहीं है तो क्या है? सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा, भला नहीं है, आपकी होने वाली बेगम है। कोई बेगम नहीं है। अम्मा, बाबा को बोल ले, मैं बिल्कुल उस पटाहे से शादी नहीं करूंगा। सुल्तान, तमीज़ से बात करो। अपनी होने वाली बेगम के बारे में अब ऐसे बोलोगे तुम? शहाब ने उसको मसनूई डांटते हुए कहा, कोई बेगम नहीं है मेरी वो। बाबा जान ने ज़रमीना के रिश्ते का इनकार किया और मेरी शादी इधर कर रहे हैं। तभी मैं तुम्हारी शादी उधर कर रहे हैं तब ही वो तुम्हारी शादी उधर कर रहे हैं। सुल्तान, जो ताल्लुकात ज़मीना की वजह से ख़राब हुए हैं वो तुम्हारी वजह से ठीक हो जाए। अम्मा ने उनको समझाने वाले अंदाज में कहा, जो चेहरे पे सुर्खी लिए बोल रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है अम्मा मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने की। मैं हरगिज़ इस लड़की से शादी नहीं करूँगा जिसकी कद से बड़ी ज़ुबान है। तो किससे करोगे तुम शादी, वो भी बता दो। किसी से भी कर लूँगा, मगर उससे नहीं करूँगा। आप बाबा जान को बता दें। मुझे तो बेइज्जत होने का कोई शौक़ नहीं है उनसे। तुम खुद ही उनको बताना। जिस लड़की से तुमने करनी है वो भी बताना। अम्मा, आप ऐसा तो ना करें ना मेरे साथ। मैं बाबा जान को कैसे बता सकता हूँ? जैसे मैं बताऊँगी ना बेटा, वैसे ही तुम बताना। उन्होंने इसको तंज़िया अंदाज में कहा। अम्मा, ताल्लुक़ ही बेहतर करने हैं ना तो आप ज़रमीना और रजब भाई की शादी करवा देना। ऐसे भी इसको कोई एतराज़ नहीं था उस शादी से। उसने ज़रमीना की तरफ देखते हुए कहा, जो बगैर पलक झपके इसको देख रही थी। इसकी भी बहुत जल्द करवाती हूँ शादी। बहुत पढ़ लिया मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी में अब। बज़ाहिर उन्होंने इसको देखते हुए बड़े प्यार से कहा, मगर उनके लहजे में नज़रों का तंज़ वो खूब समझती थी।
یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میرے گناہ سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہیں، مگر تو بہت رحیم ہے میرے مالک۔ میرے گناہوں کو نہ دیکھنا، تو سننے والا ہے، مجھے یقین ہے تو ضرور سنے گا۔ میرے گناہوں کو میری دعا کے سامنے رکاوٹ نہیں بنائے گا میرے مالک۔ بہن کے جاتے ہی اس نے وضو کیا اور سامنے جائے نماز پہ بیٹھ گیا۔ اس نے تو اس پہلو کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے بھول سکتا ہے وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں ملوایا آپ نے اس سے؟ وہ سجدے میں تھا، ایک اذیت میں تھا۔ آج پہلی بار تھی جب اس کو اپنی محبت پہ افسوس ہوا تھا، رنج ہوا تھا۔ اس نے صرف اپنی محبت دیکھی تھی، اس کو تو فقط محبت ہوئی تھی۔ اس نے کہا، سوچا تھا کہ محبت ہونا ہی اہم نہیں، اپنے جیسوں سے محبت ہونا اہم ہوتا ہے۔ وہ تو اس کی جیسی نہیں تھی، وہ تو اس کے خلاف تھی۔ اتنے خلاف جب اس پہ اس کی حقیقت عیاں ہو جائے گی تو وہ اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ یا اللہ مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ اپنا کرم کر میرے مالک۔ وہ سجدے میں سر رکھے نہ جانے کب سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کی منزل تک رسائی حاصل کرنے نکلے تھے اور وہ ان کے کامیاب لوٹنے کی دعا کر رہا تھا۔ امید کی ساری کرنیں بجھ چکی تھیں۔ اس کو بھروسہ تھا تو اس ذات پر جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی تھی، جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے، وہی اس کو کامیاب بھی کرے گا۔ یا اللہ مجھے پتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ناممکن ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں تیرے معجزے کا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ مجھے میری منزل کی پہلی سیڑھی سے ہی ناکام واپس نہ لوٹانا۔ اگر وہ نہ مانے تو اس نے سر ایک دم اوپر کیا۔ اب وہ دونوں پہلو سوچ رہا تھا۔ پہلے تو قوم کا بڑا مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا۔ کیا میں محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کیا میں اپنی محبت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈ رہا تھا جو اس کو اگلے کچھ دنوں میں دینے تھے۔ اس کو ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا، کسی ایک کو چننا تھا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کا عقیدہ۔ آج ابراہیم صاحب گھر پہ موجود تھے، وہ سب گیسٹ روم میں بیٹھے تھے، دادی اماں بھی وہیں آئی تھیں۔ ویسے تو ان کی عورتیں کبھی ایسے گیسٹ روم میں نہیں بیٹھی، مگر آج چونکہ وجدان کی امی بھی تھی تو سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ کدھر کے ہیں؟ دعا سلام کے بعد ابراہیم صاحب نے ان سے پوچھا۔ وہ بہت مہمان نواز تھے، گھر آئے مہمان کو فرشتوں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے گھر جو بھی پہلی دفعہ آتا ان کو بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ وہ پہلی دفعہ یہاں آیا ہے۔ وہ دونوں بھی بہت خوش تھے، ان کے رکھ رکھاؤ سے ان کے دل میں امید کی ایک کرن روشن ہوئی تھی، جیسے وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ ہم لاہور کے ہیں، پچھلے کچھ سالوں سے منصہرہ میں رہائش پذیر ہیں، عبد الرحمن صاحب نے بہت ہی نرم انداز میں کہا کہ سامنے بیٹھا پٹھان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ انہوں نے اب بھی کچھ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس مقصد اور کیوں ان کے گھر آئے ہیں۔ دراصل ہم آپ کے گھر ایک عرض لے کر آئے ہیں۔ آپ کی بار عبد الرحمن صاحب باقاعدہ موضوع پر آئے تھے۔ جی جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ ابراہیم صاحب نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ادب سے پوچھا۔ میرا بیٹا یونیورسٹی میں لیکچرار ہے، سید وجدان حسین شاہ۔ وجدان کے نام پہ رقیہ بیگم کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ان کو لگا جیسے آج ان کا اس گھر میں آج آخری دن ہے۔ ان کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ زرمینہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی کیسے مار سکتی ہے؟ اب کون اس کو یونیورسٹی جانے دے گا؟ ان کے دل میں ہزار طرح کے وسوسے آنے لگے۔ وجدان کا نام سنتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ اور وجدان کون سا وجدان؟ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس نے مہمانوں کو دیکھا تو خال کے پردوں سے جھانکنے لگی۔ وہ وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ ان کے کانوں میں سید وجدان حسین شاہ گونجا اور اس کا آگے جاتا قدم وہیں رک گا۔ وہ پیچھے مڑی اور وہیں رک گئی۔ ہم وجدان کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اب کی بار عبد الرحمن صاحب نے وہ بات کی جس کو سن کے اندر بیٹھی ماں اور باہر کھڑی بیٹی کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ کون سی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے آپ کا بیٹا؟ ابراہیم صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ صوفے سے آگے ہو کے بیٹھے اور سنجیدہ سے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگے، جی ہزارہ یونیورسٹی میں۔ عبد الرحمن صاحب نے ان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ لیے تھے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے وہ سمجھ چکے تھے کہ سامنے بیٹھے بیٹی کے باپ کے دل میں کیا ہے، وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ مطلب زرمینہ گل جانتی ہے آپ کے بیٹے کو؟ اب کی بار ماتھے پر سنجیدگی کے ساتھ بل بھی پڑے تھے۔ میری بیٹی فاطمہ یونیورسٹی گئی تھی تو اس کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی تھی، اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ سامنے بیٹھی ماں معاملے کی سنجیدگی کو سمجھ گئی تھی۔
اگر وہ کہتی کہ ان کا بیٹا پسند کرتا ہے زمینہ کو تو معاملہ کسی اور طرف ہی چلا جاتا۔ ویسے بھی وہ پٹھانوں کی انا اور ان کی غیرت کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ باہر کھڑی لڑکی نے زور سے ایک سانس لیا جس کا سانس کب سے حلق سے باہر نہیں آیا تھا۔ وہ کامتی ٹانگوں کے ساتھ کب سے وہاں کھڑی سن رہی تھی۔ آپ نے سید وجدان کہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ سید ہیں، مگر آپ شاید نہیں جانتے ہم سواتی ہیں۔ ان کی اس بات پہ ابراہیم صاحب نے نظریں جھکا لیں۔ وہ ویسے بھی عورتوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے اور سامنے بیٹھی سید زادی ہو پھر تو ان کا احترام میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ آپ ہمارے گھر آئیں یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، مگر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بی بی صاحبہ بھی آئی ہیں۔ ہم کبھی سید زادی کو ایسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ اگر آپ ہم سے دنیا کی کوئی اور بھی چیز مانگ لیں ہم کبھی انکار نہیں کریں گے۔ آپ ہم سے ہماری جان بھی مانگیں تو وہ بھی ہم سید ذات پہ قربان کر دیں، مگر ہم رشتہ قوم سے باہر نہیں کرتے۔ اب کی بار ان کے لہجے میں نرمی آئی اور نگاہوں میں پہلے سے زیادہ احترام تھا۔ جی ابراہیم صاحب، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہر خاندان کی اپنی روایات ہوتی ہیں، مگر آپ ہماری عرض پہ ایک بار غور ضرور کیجیے گا۔ عبد الرحمن صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگے۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، مگر میں آپ سے پھر کہوں گا کہ ہم اپنی قوم سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ اب کی بار ان کا لہجہ اس قدر حتمی تھا کہ سامنے کھڑا شخص کچھ نہ بول سکا۔ اچھا ابراہیم صاحب، اب ہمیں اجازت دیں، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، مگر آپ کی مہمان نوازی نے ہمیں بے حد متاثر کیا۔ عبد الرحمن صاحب نے ان کو گلے لگاتے ہوئے کہا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، جب بھی آئیں ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ رقیہ بیگم نے سامنے کھڑی ماں کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور آج کوئی دکھی تھا تو وہ دونوں مائیں، دونوں کو اپنی اولاد کی تکلیف سے دوچار ہونا تھا۔ دونوں یہ چاہتی تھیں کہ ان کے بچے مل جائیں، ان کی محبت کی منزل نکاح ہو، جدائی نہ ہو۔ بھائی صاحب آپ ایک دفعہ پھر سوچئے گا، انہوں نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بی بی صاحبہ، ان کے سامنے ایک سید زادی درخواست کر رہی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ سب کو ملنے کے بعد وہ دروازے سے باہر نکل آئے تھے۔ ان کی نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پر پڑی جو سر پر دوپٹہ لیے ڈیڑھی سہمی سی کھڑی تھی۔ آپ زرمینہ ہو؟ وہ اس کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ اس کے قریب گئی، اس کو غور سے دیکھا، وہ نظریں جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہوا۔ انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کا ماتھا چوما۔ بہت پیاری ہے میرے وجدان کی زرمینہ، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بہت آرام سے کہا۔ زرمینہ کے علاوہ وہاں کوئی شخص نہ سن سکا۔ چلتے ہیں ہم، خدا حافظ۔ آج کا ان کا رواج تھا مہمانوں کو دروازے تک چھوڑنے سب جاتے تھے۔ عبد الرحمن صاحب نے ایک بار پھر پیچھے مڑے اور اس لڑکی کو دیکھنے لگے جس کو ان کے بیٹے نے پسند کیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ان کے دل نے اس کو اپنے بیٹے کے حق میں قبول کیا اور رخصت ہونے لگے۔